وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته. خوش نصیب وہ نہیں جو لمبی زبان والا ہے، گالی دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو مالدار ہوں، میں تو چودھری ہوں. رب تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے صحابی کو ایک مرتبہ کہا تھا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا. صحابی زندگی کے آخری سانسوں میں ہیں، کہتے ہیں گواہ رہنا جس دن سے سنا ہے اس دن کے بعد میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی. ہو سکتا ہے نوجوان بہادر بیٹھے ہیں، کچھ تھوڑے بھی بہادر ہوتے ہیں، وہ کہیں جی فلاں نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی تو مجھے جواب دینا پڑا. یحییٰ بن معین کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ مسکرا کے خاموش رہے. کہنے والا کہتا ہے لم لم ترد علیہ، جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا تھا؟ علم پڑھا ہے تو گالی کا جواب دعا تو ہو سکتی ہے، مسکراہٹیں تو بکھیری جا سکتی ہیں، گالی سے جواب نہیں دیا جا. خوش نصیب وہ ہے جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے. وَوَسِعَ بَيْتُهُ، جو گھر میں قرار پکڑتا ہے. میں عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرد کی کر رہا ہوں. عورت کو تو قرار ہی گھر میں پکڑنا چاہیے. عورت تو ہے ہی پردے کا نام. اور جب وہ گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تو اس کے پیچھے اسے ورگلانے کے لیے نکلتا ہے. اور اللہ کی رحمت کے قریب عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. مرد بھی نکلے، نماز پڑھنے نکلے، پڑھانے نکلے، پڑھنے نکلے، دعوت دینے نکلے، تجارت کرنے نکلے، عیادت کرنے نکلے، جنازہ پڑھنے پڑھانے نکلے، اور کسی کی تعزیت کے لیے نکلے، خیر خواہی کے لیے نکلے، ہمدردی کے لیے نکلے، نیکی کی غرض سے گھر سے نکلے. اگر کوئی کام نہیں تو اپنے گھر میں قرار پکڑتا ہے تاکہ فتنوں سے بچ جائے. وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور تیسرا وہ انسان جو اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے رو لیتا ہے. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ بھی جہنمی ہے، وہ کفر کے فتوے لگاتا پھرے، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی اور اپنی نیکیوں کو ضائع کرے. طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عُيُوبُ عَنْ عُيُوبِ الْآخَرِينَ، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے عیبوں کو ہی درست کرنے میں لگا رہتا ہے، لوگوں کے عیب ٹٹولنے کا اسے وقت ہی نہیں ملتا. خوش نصیب تو وہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، جو اپنے گناہوں پہ رو لیتا ہے خوش نصیب ہے. فضیل بن عیاض اس لیے کہا کرتے تھے خوش نصیب ہے وہ جو لوگوں کے گناہوں سے تنگ آ جائے، گھٹن محسوس کرے، انقباض ہو. جب برائی دیکھتا ہے کہتا ہے کیا کروں، کیسے اصلاح ہو سکتی ہے. سفیان رحمہ اللہ کی طرح جو کہا کرتے تھے ہم برائی تو دیکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اِنَّا نَبُولُ بِالدَّمِ، اتنا غم ہوتا ہے، بسا اوقات یورین پاس کرتے ہیں، خون آتا ہے غم کی شدت اور حدت کی وجہ سے. استوحش من الناس، اس کو لوگوں سے ملنے سے وحشت ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص گالی دینے والا، غیبت کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، خیانت کرنے والا، بے نماز اور شرابی اور نہ جانے کون کون سی برائیاں. نیک لوگوں کا دل ایسے لوگوں سے نہیں لگتا. کوشش تو کر سکتے ہیں، دروازے تو دعوت کے کھلے رکھ سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، خیر خواہی تو کر سکتے ہیں، ان کا ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بن سکتے. وحشت محسوس ہوتی ہے. وَأَنِسَ بِرَبِّهِ، پھر ان کو اگر انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لذت ملتی ہے اکیلے بیٹھ کے دعا کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں. وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے رو لینے میں ان کو لذت ملتی ہے. یہی خوش نصیب ہے. اللہ رب العزت یہ معاملات ہمیں بھی عطا فرمائے جس سے ہم خوش نصیب بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.